السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہم اپنے چینل کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ اس کا نام ہے CLF، جو کہ مخفف ہے چارسدہ لائف سٹاک فارم کا، اور اس میں ہم آپ کو شروع سے، بلکہ یہ ایسا سمجھ لیں کہ پہلا دن ہے ہمارے اس چینل کا بھی اور اس فارم کا بھی۔ ہم ایک لائف سٹاک فارم کھولنا چاہتے ہیں جس میں ہم آپ کو بالکل چھوٹے، جو زیرو، وہ کہتے ہیں نا، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی زیرو سے لے کر ہمیں آگے تک بتا دو کہ بزنس کس طرح یہ بلڈ کرنا ہے، یہ والا فارم والا بزنس، تو سمجھ لو کہ وہ والا ہم کرنے والے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے اس میں؟ ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم نے اس میں رکھنا ہے لائف سٹاک، بکریاں، بیڑ، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، اور گائے، بھینسے، جو بھی ہو، جس فیوچر میں جس طرح ہمارا پاکٹ یا ہمارا جیب جو اجازت دے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہم لے آئیں اور رکھیں اور اس سے کچھ منافع کما سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھیں 2 بیڑ ہم نے خریدے تھے، یہ 1-2 مہینے پہلے ہم نے خریدے تھے، اور بہت چھوٹے خریدے تھے، 2-3 مہینے کے بچے تھے، جو کہ آپ نے اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، کافی بڑے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑے بہت اور پیسے آ گئے تو ہم نے اور بکریاں خریدی، چونکہ بکریوں کی جو بات یہ ہے کہ بکریاں خریدنے کی وجہ دو تین، ایک تو یہ ہے کہ یہ بچے ٹھیک ٹھاک مطلب پیدا کر لیتی ہیں، 2-3 اور ایون 4-5 بھی پیدا کر لیتی ہے، تو ہم نے کہا کہ چلو بکریوں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، پھر آگے جائیں گے اور کیا ڈیسیجن لیں گے کہ بھئی اور کیا کرنا ہے۔ اور بکریوں کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، مطلب اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ بھی آسانی سے سکتے ہیں آپ ان کو فیوچر میں۔ سو ہم نے 10 بکریاں خریدی اور 1 بکرا خرید لیا اس کے ساتھ، اور وہ بھی میٹنگ کے لیے۔ اچھا، سب میں جو فائدہ ہوا سب سے پہلے، اچھا یہ کچھ یہ جو گائیں وغیرہ ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ باہر جگہ ہے، وہاں پر کچھ لوگوں نے جو ہمارے پڑوس میں ہیں انہوں نے گائیں بھی رکھی ہوئی ہیں، تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی گائے کو چلا رہے ہیں، جس طرح ہم اپنی بکریوں کو چلا رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں۔ ان میں تھوڑی سی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی بکریوں کو جب آپ انجیکشن لگا رہے ہو، چونکہ بکری کا جو نیک ہوتا ہے، نیک میں لگانا ہوتا ہے بکری کو انجیکشن، وہ کافی چھوٹا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، اور انجیکشن کی جو سوئی ہے وہ اکثر جو عام طور پہ ہوتی ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے، تو اس کی جگہ اگر آپ چھوٹی سوئی لیں، کیونکہ آپ نے صرف وہ جو مسل ہوتا ہے، جو گوشت ہوتا ہے، اس میں ایک مرتبہ انجیکٹ کرنا ہوتا ہے، جو بھی انجیکٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے، تو اس لیے چھوٹی بکری کے لیے اسپیشلی آپ چھوٹا انجیکشن لے لیں۔ بکری کے لیے بھی، بیڑ کے لیے بھی، یہی دونوں کے لیے تقریباً ایک ہی جیسا چھوٹی جو انجیکشن ہوتا ہے وہ استعمال کریں تو بہتر ہوگا۔ اچھا، یہ جب ہم لے کر آئے تھے تو ہم نے اپنے ڈاکٹر، سب سے پہلے دیکھیں فارم کھولنے سے پہلے ہم نے کیا تھا، ہم نے انفارمیشن اکٹھی کر لی تھی یوٹیوب سے۔ یوٹیوب پہ کافی زیادہ انفارمیشن ہے، مگر بالکل فرام زیرو کہیں پر بھی انفارمیشن نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اگر ہے بھی تو وہ ایک لیکچر کے تھرو ہے کہ بھئی آپ یہ خرید کر لے آئیں، یہ کریں وہ کریں، اور اس طرح نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایک بندہ دکھائے کہ ہاں یہ بھئی میں نے یہ شروع کیا زیرو سے۔ تو ہم اس چینل کے تھرو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم لے کر آئے ہیں، آپ دیکھیں گے، اور ان کو گرو ہوتے ہوئے، بچے دیتے ہوئے، پالتے ہوئے، اور جو ان کے ساتھ بیماریاں جو آئیں گی اور جائیں گی تو وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے۔ اچھا، یہ 10 بکریاں جب ہم لے کر آئیں، کافی دور سے لے کر آئیں، پنجاب میں سے لے کر آئے ہیں ہم، پاکستان پنجاب میں سے، اور ہمیں ڈاکٹر نے یہ بولا تھا کہ بھئی چونکہ ہم نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ بھی کیا تھا، لوگوں نے یوٹیوب پہ بھی یہ بات بولی ہے کہ بھئی ان کو ایک سٹریس کے لیے، ایک شروع میں جب آتی ہیں جگہ بدلتی ہیں تو ان کو سٹریس تھوڑا سا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک انجیکشن ہوتا ہے جو آپ نے لگانا ہوتا ہے، اور جب وہ آپ لگائیں گے تو وہ سٹریس ان کا تھوڑا سا ختم ہو جائیں گی، ان کو ریلیکس کر دیں گی۔ اور اس کی ایک وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے آپ کو بولا ہے کہ شروع میں ہم نے جو 10 بکریاں لی ہیں وہ سارے پیٹ سے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے کوئی کہ ریسنٹلی ایک بندے نے چیک کری، اس نے کہا کہ موسٹلی جو ہیں وہ پیٹ سے ہیں، جو نہیں ہے اس کے لیے ہم نے بکرا بھی لیا ہے، ایک افورڈ کر سکتے تھے تو بکرا ہم اپنا خود کا ہی لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ اپنا کوشش کرے گا، اور امید ہے کہ وہ بھی پیٹ سے ہو۔ سو سٹریس ختم کرنے کے لیے یہ سارے انجیکشن ان کو لگا رہے ہیں،
جب یہ لگے گا تو ڈیفینیٹلی یہ ایڈجسٹ ایزیلی کر جائیں گی. چونکہ جو بکری ہوتی ہے وہ کافی سینسٹیو اور مطلب ہے کہ کافی نازک قسم کی ایک وہ ہوتی ہے، مخلوق ہوتی ہے اللہ کی، اور اس پہ تھوڑا سا زیادہ آپ نے دھیان اور خیال رکھنا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ساروں کو آلموسٹ انجیکشن لگ رہے ہیں، اور وہیں پر لگ رہے ہیں جو مسل آپ چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا دبا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ مسل ہے اور یہ اس کے گردن کی ہڈی ہے. تو موسٹلی آپ نے بلکہ ہمیشہ ہی آپ نے مسل میں لگانا ہوتا ہے یہ انجیکشن، اور نیک میں اس لیے لگانا ہوتا ہے تاکہ کیونکہ نیک جو موومنٹ کرتا رہتا ہے تو جلدی سے ڈیزالو ہو جاتا ہے آل اوور دا باڈی جو بھی آپ انجیکٹ کرتے ہو اس میں نیک میں. اچھا، 10 بکریوں سے، جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 10 بکریوں سے ہم نے شروع کیا. لیٹ سپوز ایک بندہ شروع کرنا چاہتا ہے، اس کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس بجٹ نہیں ہے، اور میرے پاس تو جو پیسے اگر ہیں بھی تو وہ 50,000 یا 60,000 روپے ہیں، زیادہ نہیں ہے میرے پاس، اور تھوڑی سی جگہ ہے. تھوڑی سی جگہ نہ بھی ہو تو میرے خیال میں اتنی جگہ تو ہوگی جس میں آپ ایک بکری کو باندھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک بکری کی جگہ ہو تو میرے خیال میں جائیں، خرید کر لے آئیں اور اپنے پاس رکھ لیں. اچھا، کوشش کریں بکرا، جس طرح آپ نے بکرا خریدا ہے ضروری نہیں کہ آپ بکرا بھی خرید لیں. آپ ارد گرد نظر ڈالیں، دیکھیں کہ بھئی کسی اور نے بکریاں پالی ہیں یا نہیں. اچھا، بکریاں ڈیفینیٹلی ہوں گی آپ کے قریب، جا کر اس بندے سے مشورہ کر لیں، اس بندے سے بلکہ خرید بھی لیں. میرے خیال میں تو یہی اچھا ہوگا، اس سے خرید لیں بکری، اور اس سے کہیں کہ بھئی ہمیں جو میٹڈ ہے، جو آلریڈی پیٹ سے ہیں، وہ بکری دے دیں. وہ بکری لے آئیں اور پالیں. 7 مہینے کے بعد وہ بچہ دے دیں گی. 7 مہینے کے بعد جب بچہ دے دیں گی، 1 آدھ مہینہ انتظار کر لے، واپس اسی بندے کے پاس جائیں کہ بھئی ہمیں یہ دوبارہ میٹ کرانی ہے، اپنی جو بکری ہے دوبارہ اپنے بکرے کے ساتھ چھوڑ دے تاکہ ہمیں دوبارہ یہ پیٹ سے ہو جائے. مجھے امید ہے کہ وہ بندہ انکار تو نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور جب وہ دوبارہ میٹ کر لے تو آپ کی ایزیلی مطلب ہے کہ ایک دو بچے شروع میں ہو جائیں گے، پھر 1-2 بچے دوبارہ ہو جائیں گے. تو آپ اس طرح کر لیں، جو میل بچے ہیں وہ 5-6 مہینے رکھ کر بیچ دیں، اس پہ ایک خوبصورت سا بکرا خرید لیں. اب میری تو یہی آپ سے گزارش ہوگی کہ ایک خوبصورت سا بکرا خرید لیں تاکہ بار بار آپ کو جانا نہ پڑے. اور بکرا بھی اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے بڑا والا وہ پراپر وہ جو 1 لاکھ 2 لاکھ والا ہوتا ہے وہ والا بکرا نہ خریدیں، بلکہ 5-6 مہینے کا بکرا خرید لیں. اور 5-6 مہینے کا بکرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ آپ کے سامنے بڑا ہو جائے گا، جو آپ اس کو کھلائیں گے، اور آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہوتا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک سائز ہو جائے گا. اور پھر جب 5-6 مہینے کا مطلب 1 سال تک پہنچ جائے گا تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی اور کے پاس جانے کی اور میٹنگ کروانے کی. اور پھر آپ کے پاس مطلب ہے کہ جو پرانا لاٹ ہوگا، جو نیا لاٹ ہوگا، جو پہلی بکری نے بچے دیے ہوں گے، وہ بھی ایک آدھ سال کے ہو جائیں گے تو اس کو آپ کراس کرا سکتے ہیں. جب کراس کرا دیں گے تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ آپ کا فارم ڈیولپ ہو جائے گا ایک قسم کا. اکثر لوگ نے یہ بات کی، میں نے جن کے ساتھ شروع میں ڈسکس کی تھی یہ بات کہ بھئی میں اس طرح فارم کھول رہا ہوں اور یہ اور وہ، نا ساری یہ بات کری تھی میں نے کہ کیا کروں. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ کے پیسے ہیں، انویسٹ کر رہے ہو، یہ کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہو، یہ تو بہت لمبا چلا جائے گا، اور یہ اور مطلب ہے کہ کیا ایک ڈپریشن میں آپ کو ڈال دیا مجھے. تو پھر میں نے ایک دن سوچا کہ بھئی صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں بکریاں تو جیب میں میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں، جیب میں ہے، بینک میں ہے، واٹ ایور، جس جگہ پہ بھی ہیں میرے پیسے وہ تو پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. میں لیٹ سپوز 40,000 کا ایک بکرا لے لیتا ہوں، جو کہ آلموسٹ مجھے 40,000 کا پڑا ہے. 40,000 کا ایک بکرا خرید لیتا ہوں. 7 مہینے کے بعد وہ 2 بکرے یا ایک بکری بچہ پیدا کر لیتی ہیں، تو آٹومیٹیکلی وہ جو ہے کچھ نہ کچھ تو آ گیا نا میرے پاس. یعنی مطلب پیسے تو بڑھ گئے نا. 40,000 کا یہ ہو گیا، 5-10 ہزار کا بچہ ہو گیا شروع میں. تو اور اگر وہ بڑھ گیا مطلب مجھے پیسوں کی ضرورت نہ پڑی تو یہ بھی بڑا ہو جائے گا، پھر یہ بھی بچے دے دے گا. تو اسی طرح ہوتا ہے، اسی طرح میرے خیال میں بزنس بڑھتا ہے، کاروبار. اور دوسری بات یہ ہے جو اکثر آپ کو لوگ کہیں گے کہ بھئی بکریاں بڑی نازک ہوتی ہیں، یا شیپ جو آپ لے کر آتے ہیں وہ کافی نازک ہوتے ہیں، مر جائیں گے. بھئی وہ تو قسمت ہے، آپ خیال تو رکھیں گے تھوڑا بہت، تو آپ خیال انشاءاللہ رکھیں گے تو اللہ کرے گا کہ وہ نہ نہیں مرے گی وہ، اور بھی زیادہ بچے دیں گی. اور ود ٹائم آپ کی جو ایک بینک بیلنس جو آپ کا پڑا ہوتا ہے بینک میں، وہ
مطلب ہے کہ ادھر کنورٹ ہوگا اور بڑھتا جائے گا. تو میرا تو سب کو یہ مشورہ ہے کہ بھئی آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہیں یا گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو اس پہ آپ یا شیپ لے کر آئیں اور یا بکرا لے کر آئیں, جو بھی آپ کے ذہن میں ہو, جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ لے کر آئیں, پالیں اور کوشش کریں کہ اس کو بڑھائیں. اچھا, اور دوسرا سب سے بڑا مشورہ میرا یہ ہوگا, ابھی تک جو میری ریسرچ ہے, آپ یہ نہ کریں, کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ 2-3 بکرے تو لے کر آتے ہیں, بکریاں, پھر اس کے بعد وہ 2-3 سے بڑھاتے ہی نہیں ہیں, بس 2-3 پہ ہی لگے ہوتے ہیں, بس بچے آتے ہیں, بچے بیچتے جاتے ہیں, بچے آتے ہیں, بچے بیچتے جاتے ہیں. میرے خیال میں جو بکرے ہوتے ہیں ان کو آپ بیچ سکتے ہو, آپ ان کو بیچو, صحیح ہے. جو بکریاں ہوتی ہیں نا, جو اگر لیٹ سپوز اس نے 2 بچے دیے ایک بکری نے, بکری کو آپ پالیں, بکرے کو آپ بیچ دیں, مطلب اسی طرح آپ کا ریوڑ بڑھے گا. تو اس فارمولے پہ کام کرنا شروع کر دیں. میں بھی اسی پہ انشاءاللہ کام کروں گا, کوشش کروں گا. اگر کوئی ہمارے اوپر کوئی بڑی مصیبت نہ آئی یا کچھ مسئلہ نہ ہوا تو میرا تو مسئلہ جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ بھئی بکریاں میں نے پالنی ہے, بکرے انشاءاللہ جو ہی بڑھتے جائیں گے تو وہ بیچتے جاؤں گا. تو یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن میں نے کروایا اپنے فارم کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آگے باتیں بتاؤں گا, تو آپ ہمارے ساتھ اسٹک آن رہیے, سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے, اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیا کیا اور دیکھنا ہے یا کیا کیا جاننا ہے, تاکہ ہم اس کے بارے میں آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ بتاتے جائیں. تھینک یو ویری مچ.